أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دے اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا، چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ آج میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 109 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ 108 تک ہم نے پڑھا تھا۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جیسے موسیٰ سے کیے گئے؟ جو کہ کفر کو ایمان کے ساتھ بدل لے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو بنی اسرائیل کی یہ جو عادت تھی یا جو ان کے اندر خرابی تھی کہ وہ بے فضول فضول سوالات تھے وہ بہت کرتے تھے جس کا کوئی حاصل نہیں تھا۔ تو اس سے بجائے کہ وہ ایمان میں مضبوط ہوتے وہ کفر کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ نہیں ہو رہا، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، ایسے سوالات سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ کے ایمان میں یقین میں اضافہ ہو رہا ہے تو ضرور ایسے سوال کریں، اگر اس میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ الٹا نقصان ہو رہا ہے تو ایسے سوالات سے بچنا چاہیے۔ تو آیت نمبر 109 میں اللہ نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا دیں۔ تو اہل کتاب میں سے ایسے لوگ ہر وقت موجود رہتے ہیں کہ آج بھی ایسے لوگ ہیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یعنی کہ وہ مسلمانوں کو ان کے ایمان سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر ان کے مذہب کو اختیار کریں، یعنی کہ اتنا مجبور کریں گے آپ کو، اتنا جہاں ان کو جو بھی چانس ملے گا وہ ضرور اس کو یوز کریں گے اور کہ آپ کو ایمان سے باہر نکال دیں اور آپ ان کے مذہب کو اختیار کر لیں۔ جہاں پر ظلم کا موقع ملے گا وہ ظلم کریں گے اور ظلم کے ذریعے سے مجبور کریں گے کہ وہ اپنی مذہب کو چھوڑ دیں۔ جہاں پر ان کو کوئی معاشی طور پر کوئی موقع ملے گا تو وہ معاشی طور پر تنگ کر کے ایمان سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ جیسے بھی ان کو کوئی بھی چانس ملے گا وہ ضرور اس کا فائدہ اٹھائیں گے، گمراہی پھیلا کر، مس انفارمیشن پھیلا کر یا اس طرح کی اور کوئی بھی حرکتیں کر وہ آپ کو مجبور کریں گے آپ ایمان کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کریں۔ تو دوسری مقامات پر ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جب تک خوش نہیں ہوں گے ہم سے جب تک کہ ہم ان کا مذہب اختیار نہ کر لیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مذہب ہی چھوڑ دیں۔ اب دیکھیں آج جتنے لوگ ہیں وہ سب یہ جو غیر مسلم ہیں، ظاہراً آپ کو لگتا ہے کہ وہ مذہبی نہیں ہے، لیکن جب موقع آتا ہے ایسا کوئی جب مسلمانوں کی کوئی ان کو پریشانی یا اس طرح کوئی ان کا بہت ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ مذہب کو بیچ میں لے آتے ہیں اور اس کو مذہبی رنگ اختیار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اندر سے یہ لوگ بالکل ان کے اندر اللہ نے فرمایا کہ حسد ان کے اندر بھرا ہوا ہے۔ حسد کی وجہ کیا ہے کہ وہ پیچھے جو ہم پڑھ کے آئے کہ وہ مسلمانوں کے اندر کوئی بھی خیر نہیں دیکھنا چاہتے، کوئی بھی خیر ان کو نظر آئے گی وہ کہیں گے تھے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر مشکلات آئیں، ان کو پریشانیاں آئیں اور کوئی بھی لوگ ان میں خوش نہ ہو، یعنی کہ مسلمانوں میں کوئی خوشی کی خبر نہ ہو، بلکہ ان کے اندر ان کے اوپر جو ظلم ہے وہ بڑھتا ہی رہے۔
آپ دیکھیں آج بھی پوری دنیا میں ایسے ہی رجحانات زیادہ ہو رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے پہ جو مسلمانوں پر آہستہ آہستہ مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو یہ چیز اللہ نے پہلے ہمیں فرما دی ہے کہ اس کو کیسے ہم نے اس کو ٹیکل کرنا ہے، کیسے اس کو ہینڈل کرنا ہے، اور کیسے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد آپ کو کافر بنا دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے دلوں میں حسد ہے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا۔ یہ بھی چیز اللہ نے فرمائی کہ ان کے اوپر حق واضح ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ سچ کیا ہے، یعنی کہ ان کے دلوں نے اس کو مان لیا کہ یہ حق ہے، یعنی کہ جو قرآن اور جو احکامات مسلمانوں کے اوپر اتارے گئے ہیں بالکل حق ہے، لیکن اس حق کو ان کے اوپر واضح ہونے کے بعد بھی انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ چنانچہ پھر مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ چنانچہ آپ ان کو معاف کر دیں اور درگزر کریں، یعنی کہ ان کو معاف بھی کر دیں اور درگزر کریں، ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے۔ یعنی کہ اگر آپ ان کو چینج نہیں کر پاتے، آپ سے چینج ان کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی آپ سے، تو ان سے دور ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے تو اس سے آپ کو الگ ہو جانا چاہیے اور انتظار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے حکم کا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا مراد کہ ایسا فیصلہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں واضح ہو جائیں، تو ان کا خاتمہ ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایسی ہدایت ڈال دے کہ وہ خود ہی صحیح ہو جائیں، یا کوئی ایسا سسٹم ضرور بنے گا جس سے کہ چیزیں تبدیلی کی طرف چلی جائیں گی۔ یہ اللہ بہتر جانتا کہ کیسے ہوگا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ نے فرما دیا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، تو کوئی بھی سورس یا کوئی بھی وے ایسا بن سکتا ہے کہ وہ تبدیل ہو جائیں یا پھر ان کو ختم کر دیا جائے، ان کی جگہ اللہ تعالیٰ اور لوگ لے آئے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اور جہاں تک ہو سکے ہم اس کو کوشش کریں اس کو مقابلہ کرنے کی۔ اگر مقابلہ کرنے کے قابل نہ ہو تو پھر کنارہ کشی اختیار کریں اور صبر سے کام لیں اور انتظار کریں اللہ تعالیٰ کی مدد کا۔ جیسا کہ آج بھی ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ہو سکے ہم مظلوم لوگوں کی مدد کریں، جو بھی آپ کے اختیار میں ہے وہ ضرور کریں۔ اور کبھی بھی آپ اپنے یعنی کہ اگر آپ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل کے اندر ضرور کم از کم مظلوموں کے لیے دعا کریں، اور جو ظلم کر رہے ہیں ان کے لیے نفرت آپ کے دل میں ضرور ہونی چاہیے، ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دیں، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔